آپ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی. اس طرح ام المومنین کہتی ہے اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے. میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی. یہ کسی نبی کی شان نہیں. ہر نبی شان والے, عزت والے, مقام والے, مرتبے والے, لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے کتنا پیار نہیں کیا. اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محسوس کرو میری قوم کے جوانوں, حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے, ڈبا دے ان کو, ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے, ان کا کوئی نہ بچے. یہی ہوا. حضرت لوط کو قوم نے ستایا, لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی. صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی, ہلاکت کی دعا فرمائی مولا انہیں ہلاک کر دے, اور ہو گئی وہ قوم ہلاک. ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے. صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان, واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے, لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی, اس کی کوچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی. حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا. صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے, اس کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو, ہمارے نبی کو دیکھو. سب نبی شان والے, سب عزت والے, سب ہمارے آقا, سب ہمارے مولا, لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا, طائف کی وادیوں کے اندر, طائف کی وادیوں. میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے, کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھ نہیں. آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے, وہاں کے مالداروں سے, سرداروں سے ملاقات کی, کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ, اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی. کسی پہ بس نہیں کیا. جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ, غلط جملے چلاؤ. کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا. وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے, حضور پہ پتھر مارتے تھے. کبھی سر پہ پتھر لگے, کبھی بدن پہ پتھر لگے, اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا, اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا, حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر, اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب غشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا. آپ تھوڑا تصور میں لائیں, آپ ذرا غور کریں. اللہ اکبر. مراد آباد والوں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں, ذرا اپنے نبی کی محنتوں کا احساس کرو. یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی, یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا, یہ قرآن جو اس میں دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا. ان قربانیوں کو تو دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا, سورج پلٹا اور دین پھیل گیا. چاند کے ٹکڑے ہونا پر حق ہے, سورج کا پلٹنا پر حق ہے, مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں, معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے. اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے؟ وہ محنت
کہتے ہیں یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اور پھر اللہ بلبل سدرا سجد الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے. محبوب کی مرضی تو پتا کرو, محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیٹ دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے, نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں, تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں, حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں, نفرت کرنے والے, پتھر مارنے والے, حضور کا مذاق اڑانے والے. جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہے, تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, سمجھے, یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے اور ان سے محبت کا یوں اظہار کرے. اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا, بس اتنا. اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, محسوس کرنا, گھر جا کے سوچنا, سب کی محبتوں کا احساس کیا, سب کی محبتوں کا. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی, ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں رات رات پر فلم دیکھنے والے, اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا. نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے, اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا, غور کرنا, سوچنا, غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا, پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوٹ جاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر. میں نے اس کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے. تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ مجھے بتاؤ, ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں, نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے, کیوں نہ لوگ نفرت کریں, ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا. میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو. صاحب معارف لکھتے ہیں, صاحب معارف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے, آپ حسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی, کوئی اس کی وضاحت نہیں, کیا کی, کیا باتیں کی, کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی, آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں, مگر ایک ہی بتاؤں
ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرب طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گملے جلوے ظاہر گیا، ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا، لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے۔ میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے، تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے۔ ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے، جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے، ان کا رسول ہونا بتا رہے وہ آئے کہاں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ من اللہ من اللہ، کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے؟ جی 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 جی، تو جب من اللہ گئے، من اللہ آئے من اللہ، تو اگر گئے من اللہ تو کیا تکلیف ہے؟ جی کیا تکلیف ہے؟ لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا۔ سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی؟ ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا۔ سبحان اللہ۔ بات اس پہ مکمل کرتا ہوں، گھر جا کے سوچنا، اس پہ میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا ابھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے۔ ظالموں، اچھا بولو، مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو، بڑی مہربانی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، تو بڑی نوازی 4 بجے ٹھیک۔ میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے محبوب مانگو کیا مانگتے محبوب مانگو کیا مانگتے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کا جلوہ سامنے ہو، جلوہ یار اللہ کا وجہ کریم، حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے وہی بتائے کیا کہ کیوں، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرہ کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا تنا کے باغ میں، گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا تنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، جہاں جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا، وہ حضور کی معراج ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے
جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے تو آپ نے کیا کیا مانگا؟ آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش۔ بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ، پیارے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اب یہاں میں اس پر ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے، خدا کو دیکھ کر، مراد آباد والوں، پیپلس خانہ والوں محسوس کرو اس کو، گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو، جو خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے۔ ہم کون؟ شرابی ہم میں، جواری ہم میں، زانی ہم میں، پاپی ہم میں، گنہگار ہم میں، تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں، جوا کھیلنے والے ہم میں، ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے۔ آپ نے کہا میر القادری یہ کون سی بات ہے خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے؟ میں نے کہا سن، اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانگوں گا اللہ سے، یہ مانگوں گا اللہ سے، یہ اللہ کی عزت کی قسم جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے میں پڑنے والی تھی، میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے، اتنی حاجتیں لکھی تھی، مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں، وطن بھول جاتے ہیں، لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کتنا پیار۔ دوسری بات، اہم بات کی طرف آئیے، اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا، یعنی امت کا پیار کتنا۔ ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ، اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تو نہیں دیکھ سکتا، پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی، تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے۔ تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی، وہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے، اتنے قریب سے دیکھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس کے باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے۔ لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے، فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر، فلموں میں گھوم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئے۔ کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی۔ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک، جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں، انقلاب آئے۔ اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یاد رکھنا مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کرو، میں اپنے ملک کی اس کی بات نہیں کروں، پوری دنیا کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب، ہاں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے،
ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. بے شک اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کی آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا، تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں. آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب برپا کریں. ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ ان سے اللہ سے صلح کر لو، اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو، اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو. تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے، اللہ اکبر، ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور پکار کر کے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو تمہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے توبہ کر لو. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر لمحہ و رعیب میں ڈوب کر جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو تجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ. اے دن کے پاپیوں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں. مجھے بتاؤ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے. تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں
کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں معافی مانگ میں تجھے معاف کروں. لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر. اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگو. اور کتنا ہی پاپ کیا, کتنا ہی بڑا جرم کیا, کتنے ہی گناہ کیے, ایک بار معافی مانگ کے دیکھو, معافی پکار کے دیکھو اس کو. سب کو پکارانا, ذرا رب کو پکار کے سب کے دروازے پہ دستک دی, ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو. سب کے لیے رویا نہ, ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو, اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں, اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں. آؤ اللہ کو راضی کریں, آؤ اللہ کو منائیں, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آئی, اللہ اللہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں. کیسا کریم ہے بندوں پہ, کیسا مہربان ہے, بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی, اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی, کچھ کیجئے. موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ, ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے, وہاں دعا کریں گے, اللہ سے بارش مانگیں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ سے دعا کی, ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے. لیکن ایک بندہ اس میں ایسا, اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے, میرا نام تک نہیں لیا ہے, ہم اس سے ناراض ہیں, اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے. جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے, کون ہے. ارشاد ہوا آواز لگاؤ, آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ. ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کر چپکے چپکے کہا, یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہیں. ویڈیو کٹے گی نا تو کسی نشے میں بدمست ہے, میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ بھائی صاحب دیکھو, بھائی صاحب دیکھو, جو آدھے گھنٹے میں ہو جائے گی پوری. اب مجھے لگا ہم کسی خدا کو نہیں جانتے, کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کی شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپکے چپکے کہتا, اللہ اگر اس مجلس سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے. اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان کیوں نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا, وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا, مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر.
کر کے مجھے، اور جب عزت پہ بنائی تو دو آنسو نکلے جذبات میں، اور وہ گال پر آئے اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا۔ لوگ نہا گئے پانی میں، موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا تھا، مولا یہ تو کہاں تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں تب کھائیں گے، کوئی نہیں نکلا، برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کے صدقے نیچے وہ کا بات آ مردود رہے سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔